القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا مخول القول والاحوال حبل حالنا الى سن الحال برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات۔ بند کرو یار، کیا مسئلہ؟ کدھر گئے ہیں؟ بند نہیں ہوندے پکے؟ اب بند کر خدا دا بندہ۔ آئے بند تھی یہ حکم مہربانی کر چا، بند کر چا، ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، صلوات۔ تو جو ہے جناب مختصر جی مجلس پڑھنی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اے ایمان والے، خدا اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کر، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو۔ جس نے امانت ادا نہیں کی وہ بے ایمان ہے، جس نے وعدہ پورا نہیں کیا وہ بے دین ہے۔ بے دین وہ ہے جس نے وعدہ وفا نہیں کیا، بے ایمان وہ ہے جس نے امانت ادا نہیں کی۔ تفسیر اہل بیت دی ضمانت نال بیٹھا آدھا امانت ہی علی دی ولایت ہے، اللہ دا وعدہ ہی علی دی ولایت ہے۔ رومال کو نہ چاہے چاہو، امانت ہی علی دی ولایت ہے اور اللہ دا عہد وہ بھی علی دی ولایت ہے۔ جس نے علی کی ولایت کو ادا نہیں کیا وہ بے ایمان ہے، جس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ بے دین ہے۔ لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فإن الرجل ربما لاهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش ولكن اختبروه من صدق الحدیث واداء الامانہ۔ میرا مولا فرماتا ہے لوگاں دیاں نمازاں روزاں تو دھوکھا نہ چاہ، ان کی نمازوں سے ان کی روزوں سے دھوکھا مت کھا۔ کچھ لوگوں کو نماز روزے کی عادت پڑ جاتی ہے، نماز روزے کی جی میں سکون والا ماحول تھی کہ میرا خیال ایک پکھا چلتا کھڑا ہے، کیڑا چلتا کھڑا ہے ایو یار مہربانی چکرو کوئی ایڈا سکون ہے نا، ایک ہوا گھولی کھڑی ہے یار۔ ہاں یہ میں تو کو نیندرا سی میں ان کی نمازوں سے روزوں سے دھوکھا مت کھانا۔ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے نماز روزے کی، وہ نہ کریں انہیں وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ وَلَكِنِ اخْتَبِرُوهُ مِنْ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، دیکھنا ہو تو دیکھنا زبان کے سچے کتنے ہیں، امین کتنے ہیں۔
امانت کی اتنی اہمیت ہے، عد الامانۃ ولو الی قتلۃ الانبیاء. میرا مولا فرمائے نبی دے قاتل دی امانت ہے نہ کو ولا دے، تے جیڑی امانت ہووے خدا دی. اللہ دی کوئی نہ کوئی امانت ہے نا، اللہ تقاضا پہ کر دے میری امانت خیانت نہ کرو. وَتَخُونُ أَمَّانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس میں تو خیانت نہ کر جسے جانتا بھی ہے. وہ کیا ہے امانت اللہ دی؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَاتِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، امانات علی السماوات والارض والجبال فَأَيْبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ میری امانت وہ تھی جسے زمین آسمان پہاڑ نہیں اٹھا سکے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھا لیا. انہو کان ظلوماً جہولا، انسان اپنے حق میں ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. جنہوں نے نہیں اٹھایا اللہ نے انہیں کچھ نہیں کہا، جنہوں نے اٹھا لیا خدا کہہ رہا ہے ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا جنہوں نے نہیں اٹھایا انہیں کچھ نہیں کہا، ہاں تو جنہوں نے اٹھا لیا انہیں ظالم بھی کہا جاہل بھی کہا. فرمایا اللہ نے یہ امانت مشروط دی تھی، ادا کرو گے تو جزا دوں گا، قضا کرو گے تو سزا دوں گا. امانت ہے کیا؟ ما ہے الامانہ قال ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یہ خدا کی امانت علی کی ولایت ہے. امانت کیا قانون ہے؟ لویوے تے بعد کھا ونی وے ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، قرآن دی آیت ہے. خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچاؤ، جس کی ہے اس تک پہنچاؤ. تو اللہ دل ہے پچاوڑتے ہے نا، پچاونی ہے خدا دی امانت، خدا تی پچاونی ہے. کتھاں پچاونی ہے؟ اگر کوئی جگہ کوئی سپیس بننے تے کھڑ کے شہر اچ کھڑ کے چوک اچ کھڑ کے کتھاں اتھائیں کھڑ کے پچاونی ہے جتھاں کھڑ کے علی آپ پچیندا. صاحب تفسیر نور الثقلین ایک کتاب دا حوالہ لکھا ہے اوالی العالی. علی علیہ السلام سے پوچھا گیا جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں، آپ مسلح پہ آئیں آپ کے چہرے کی رنگت اتر کیوں جاتی ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے. مہربانی. تو ثابت ہوا علی نماز میں ہی امانت ادا کرتے تھے. اور تو دل بن گیا بے نماز اچھی ادا کرنی چاہیے. تے امانت ابیا قانون ہے سہیں یہ شگھنی جے اللہ. میں ایک مثال ہے نا، ان اللہ لا یستحیی مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ دے میں مچھر دی مثال دیواں یا اس تو ہی حقیر شے دی دیواں نا میں دے سکنا. مثال ہوندی ہے بات سمجھاون واسطے پختہ کرن واسطے. اصول امانت دا جے شے گھنیوے واپس ہی کریوے تے اوہا تبدیلی نہیں. میں منتظر میرا مامے دا بیٹا ہی ہے، میرا شاگرد بھی ہے، میں دے کول بطور امانت کی دیئے گھڑی، بس مثال دے رہی ہاں. وہ گھڑی کی دیئے تو میں ولائی گھڑی دے ساں یا کڑی یہ اچھا چلو گھڑی ہی دیونی ہے
تے میں کو بئی چاہ کے چلے وہاں ٹائم نہ ہوا جیڑی لئیے سگویں کوئی فرق نہیں تین اللہ کول امانت گھدی علی دی ولایت وڑویندہ درود ہی چیں سلامت اللہم صلی علی کھدی علی دی ولایت ہے تو جیڑی شے لونی ہے اوہ شے دیونی ہے جین دے کول لونی ہے اوہی کون دیونی ہے خدا نال ملاقات دی بئی جھائی کوئی نہیں نماز تو بغیر خدا کی سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو خدا کو سنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو خدا نے تمہیں عالم ارواح میں عالم ذر میں یہ امانت دی تھی عالم ارواح وہ ایک اللہ اتھا جلسہ کی تائی یا علی انت الذی احتج اللہ بکا فی ابتدائہ الخلق حیث اقامہم اشباہا فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى فقال محمد رسول الله قالوا بلى فقال علي أمير المؤمنين فأبى الخلق كلهم جميعا إلا استكبارا وأتوا عن ولايتك إلا نفر قليل وهم أقل القليل وهم أصحاب اليمين اللہ روحاں تو عہد گدائی روحاں تو وہ جنہ جسم کوئی نہیں جنہ صرف روح ہی روح وجود کوئی نہیں اللہ اس ویلے عہد گدائی کیا مجھے رب مانتے ہو کالو بلا اس ترجمہ کیوں نہیں میرے محمد کو رسول مانتے ہو میرا کالو بلا کیوں نہیں اسے مومنوں کا امیر مانتے ہو جو وسیع ہے محمد کا فَأَبَى الْخَلْقُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا میرے مولا فرماتے ہیں علی کے سوال پر سب نے انکار کر دیا إِلَّا اسْتِكْبَارًا وَأَتَوْا عَنْ وِلَایَتَكَ یا علی بس انہوں نے اقرار کیا جنہیں خدا نے تیرے لیے علیحدہ کر لیا اس لیے تو خدا کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ جس کے متعلق چاہتا ہوں اسے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہوں يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ جس کے لیے چاہتا ہوں اسے اپنی رحمت میں بھیج دیتا ہوں پانی پلے ہر شے نہ کہیں شے چو بنی ہے جن کسے چو بنن آگی چو تساں مٹی چو فرشتے 14 بات کیڑا فرق رہا فرشتاں تے 14 چ نا خدا نے فرشتوں کو نور سے بنایا 14 کو اپنے سے بنایا کس سے بنایا چونکہ ابھی اساں کو نا بھئی نور ہی چو بنائے سوات اے مننا پوسی نور پہلے ہاں اے پچھے ہن اجا نور ہی بے نور ہاں جو 14 ہن تو میرے کل حدیث ہے میرے رسول دی سرکار فرماتے ہیں انا من اللہ والکل منی
میں خدا سے ہوں باقی سب کچھ مجھ سے ہے. میں خدا سے ہوں باقی سب کچھ مجھ سے ہے. یعنی علی بھی میرے چوئیں، حسنین بھی میرے چوئیں. وقت علی علیہ السلام دا ایک فرمان نہج البلاغہ پڑھ دے وہاں. علی فرماتے ہیں نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثناءنا. ہمیں اللہ نے بنایا، باقی ہر چیز ہم نے خود بنائی. یا علی او عالم ارواح جلسہ کرامن دی کیڑی لوڑ ہے؟ بغیر جرم دے اللہ کسے نو سزا دے کے راضی نہیں. جرمی نہ ہوئے تے او عادل ہے نا. عدالت انہوں اتنی پیاری ہے کہ توحید، عدل، وط، نبوت. اللہ عادل ہے نا. پہلے کیا ہے؟ اصول دین عدلی ہے نا. تو اللہ دا عدل دے منافی ہے کہ بغیر وجہ دے کسے نو سزا دے وے. اللہ اتھا جلسہ کر کے روحاں کو اقرار لے کے اقرار والیاں وکھریاں کر لیاں، انکار والیاں. میرے استاد مرحوم مغفور تے سوال ہویا قبلہ گناہ کرتے ہیں دو شخص، ان سے پیدا ہوتا ہے حرامی. گناہ تو ان کا تھا، پیدا ہونے والے کا کیا قصور ہے؟ گناہ تو انہاں کی تے جڑا پیدا تھے ان دا کیڑا قصور ہے؟ کہ اللہ صاحب فرمایا ان دا ایو قصور ہے. اللہ این واسطے جلسہ کرایا ہا، این واسطے اقرار کیتا. اقرار والیاں روحاں وکھریاں، انکار والیاں وکھریاں. جتھاں کوئی حرام طریقے نال جمدا پیا ہوئے اللہ علی دے انکار والی روح کو حکم دیندا ہی داخل تھی ون. ان دا قصور ہی ہوئے. یہ واسطے تو میرے مولا فرمائے نحن اصل کل خیر وعدو وانا اصل کل شر. ہر خیر کی بنیاد ہم 14 ہیں. اصل اے ہے نسل. سمجھ آ رہی میری گزارش دی کہ نہیں آ رہی؟ یہ واسطے وہ نہیں آکھ سکتا کہ میرا قصور نہیں، تیرا قصور ہے تا کیوں انکار کیتا. اچھا وہ میں سوال پہ پوچھتا ہوں جی ربائی پڑھی بھی ہوں دے ذہن وچ کہ فرشتے نور چوں، جن انہاں دی ویسے جنہاں دی جیڑی اصل ہے وہ مٹی ہے. میرے مولا فرمایا نا کہ یہ غلط استدلال کیا تھا شیطان نے کہ ہم آگ سے ہیں تو برتر ہیں. آگ لکڑ سے ہے، لکڑ درخت سے ہے، درخت مٹی سے ہے. ہاں فرشتے نور سے، 14 خدا سے. جہنم کو خدا نے بنایا ہے علی کے انکار سے، اور جنت بنائی ہے ان کے اقرار سے. یہی وجہ ہے کہ اقرار والا جنت سے باہر نہیں آئے گا، انکار والا جہنم سے باہر نہیں آئے گا. مولا تھوڑی عبادت قبول فرمائے. راضی رہنا. وہ جنازے آمنے جڑے لڑ دے ودے ہیں. یتیمان مسلم، مسلم دے مظلوم پتر جڑے قیدی بھی ہن، جڑے مظلوم بھی ہن، جڑے مضروب بھی ہن، جڑے مقتول بھی ہن. یہ گل ابن زیاد کی تھی. اس کا کہ میں تک انعام ابن زیاد آپ قتل کروائے حارث کو. عبید اللہ ابن زیاد حارث کو آپ قتل کرائے. حکم دیتے اس کے اسے جگہ تے ون کے مارو جتے اس جوڑی کو مارے. عبید اللہ ابن زیاد کہے اسا کہتے ہیں قتل ہی کرنا ہا وقت تماچان دی کیڑی لوڑ ہے. قتل ہی کرنا تو مار چوڑے ہاں تماچان دی. میں اس واسطے شور بند کرے محسوس نہ کرے
میں انہاں دا مصائب کھڑا پڑھدا جڑے پورا سال تے خانے چ رہن، جنہاں کو ہوا نہیں لگ دی، جنہاں دے قید خانے چ روشنی دی گزرگاہ کوئی نہیں۔ وی 21 پوڑیاں جکا تے خانہ، 21 پوڑیاں جکا تے خانہ، ایک دفعہ در کھلدا تھوڑا جیاں کھانا، ایک کوزہ گرم پانی دا، اے بھراواں دی روزانہ دی خوراک ہے۔ 18ویں 19ویں پوڑی تے بابا توری چٹی ڈاڑی دی قسم، 18ویں 19ویں پوڑی تے مسلم دے شہزادے آ کھڑ دیاں، مشکور آدھے بھوک لگی نے، بھوک لگی نے، بھوک لگنا ایک فطرت ہے نا، بشریت ہے۔ میں آپ رستے چ بدا میں کہ پتر لنگر لوا بھوک لگی ہے، رستے تے نہیں رکے بے لیٹ نہ تھی ونجوں، ہون آ گئے ہیں تو ذاکر پردہ پہ ہون لنگر کرا، بھوک لگی نے۔ سیدہ دے ساری غذا تسبیح خدا ہے، ساری غذا آل محمد صرف کھاون دے آداب دساون واسطے کھان دین، وگرنہ انہاں دی جڑی غذا ہے وہ تسبیح خدا ہے۔ بھوک لگی نے، سیدہ دے نہیں، ترے سیدہ دے نہیں، تے 18ویں 19ویں پوڑی تے کیوں آ کھڑ دے ہو؟ سیدہ دے ہی واسطے آ کھڑ دے ہیں تو دروازہ کھلے سے ہیک جھونکا تا ہوا آتا لگ سی، سارا نہیں لنگ ویندے ساکو ہوا نہیں لگ دی۔ مشکور دروئے رہا کیتا، بزرگ پڑھ دے ہیں کہ بی بی پاک ان دی سرزنس کی تھی، ایک کوفے دائی میں سمجھو ہو رہا، آخر تیرا راستے ہے نا، اگر ان دی حراست دے دوران شہزادے مروین دے ان دے واسطے تا جہنم یقینی ہے، لیکن نجات پا گئے۔ رات دے ٹائم ہی شہزادہ کو رہا کیتا ہے، ادھے میں تو بڑھنا چاہ نہ سنگدا، ونجو جتنا پاند کر سنگدے ہو ونجو۔ بناوہ ایک بین المشورہ کیتا ہے، رات دا سفر کرنے ہیں، پہلا مرحلہ ہے بے کوفے چو نکل ونجو، باہر دے علاقے جو ہے سونا کسے دے ہتھے میں آگی ہو سے نا، او سا کو بردہ فروشان دی منڈی گھنوے سن، او ہاں ظلم او ویچ چھوڑے سن تے اساں او اگھاں وانجی بیچے سن، کہیں نہ کہیں منڈی تمام غازی سا کو گولن آیا ہی ودا سے، میں صدقے ونجا اساں کنا نہ کنا ماں تیں اپڑ پیسو، ہاں وک دے ماں تیں اپڑ، جنہاں دیاں اکھی چ نیندر نہیں تے نورانیت روحانیت یکجا ہو گئی ہے۔ میں جملے دی دعوت لینا، امام حسین دا ذاکر سمجھ کے میرے دیکھو، وڈا آگاں ٹر گئے، چھوٹا پچھا رہ گئے، وڈے شہزادے ڈٹھے چھوٹا شہزادہ ایویں راہ ویندی جاتے ایک دیوار کو بوسا کھڑا دیں دے، وڈا دے اتاول کر، میں تے کو آکھیں یہ کوفے چوں نکل ونجائیں، کاند کھڑا چم دیں، براد اشارہ کر کے دے اوراں ہٹا نا، دیواری چو بابے دے خون دی خشبو پہنے لگ دے یہ گلیاں ہیں جنہیں گلیاں سارے پیو دی لاش پی رہی ہے، مرحبا بس یہ گلیاں ہیں جنہیں گلیاں سارے ساکو بابے دی خشبو پہنے، اور من ونیو کتو دے میں کتت ور علاقے در نا ہی نہیں آندھا، بستی کیڑی ہے پیر آلے موضے آلے من ونیو ہی کمینے ایڈا مارے جو سرگی دھمی ایلے حارس دریا دے کنارے تے اپنے حبشی غلام کو کھڑا دا، یہ میرے ہاتھ دکھ دن مارا ڈالے تے ہاتھ دکھ دن، اتھا مرین رہے۔ ہمیشہ عید علی رات نا پتر کہندے کولونن، ایک کہندے کولین قاتل کو دو موقع تے موئے ہوئے پیو بڑے یاد آنا،
ہاں ماں کول ہوئے ندری ہوئے آندھی ہے جنہ ماں کول ہوئے ہائے 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 دو موقع تے میں کہ موئے ہوئے پیو بڑے یاد آنے ایک جنہ بابے دی برسی ہوئے پیو پتر کو یاد ہوندہ ہے فلانا نہیں آئی فلانا وار آئی فلانی اسلامی تاریخ آئی فلانی انگریزی تاریخ آئی فلانا موسم آئی میرا پیو ٹوڑا آئی ایک جنہ بابے دی برسی ہوئے تے بیا جنہ عید ہوئے گلاں رل گئیاں بابے دی برسی بھی آنے تو عید آئی رومن لگ گئے شہزادہ خواب اچ بابا ڈٹھا حارث پوچھے کون ہے ان دی گھر آلی آدھی ہے ہمسایاں دے بال اے ظالم دا بچہ دے ہمسایاں دے بال عید آلی رات کیوں رونن کوئی بکھین چابی دے آدھی چابی گم ہو گئی جلے آ کے چابی گم ہو گئی کمینے پتھر چائے آرز دی گھر آلی شام دا منہ کر کے آدھی لاہور دی ملکہ ہونا آپ جان میں جیڑا کچھ کر سکتی ہیں میں کر بیٹھیاں بزرگ چہرے تشریف فرماؤ کئی تو بیٹھے ہو سن جنہ میرے والد مرحوم کو سنا ہو سی میرے والد مرحوم فرمینے ہیں ہزارہ میلہ تے بچڑے اوکھے ہوئے ماما دے ہاں کو پتہ لگ ویندے ایک کمینہ دروازے دا ٹرائے شام دے زندان جیوینہ دی ماں ستی پئی آئی تڑپ گئی ہے حقل مار کے آدھیا سجاد کڑیاں لے ہاتھ ودا میرے بچڑا تے بن گئی ہے میں کوئی میں لگ جائے میرا بچڑا سنیدہ بیٹھا ہے ای پتھر مارے پتھر دروازے تے نہیں ماں دے ہاں تے ونج لگ گئے دعا منگی کرا شالا ڈراؤ یا کوئی نہ ڈراوے پتھر دے لگنا چھوٹا وڈے دو دے کیا دے لگ جائے وقت کوئی آگی ہے وڈا دے ڈرنا کوئی آیا میں نسے سائیں رتو کا بیمارے اے ہاتھ ودا مریندا ہے مسلمان آئی رسول دی حدیث پڑھی ودائی یتیم دے سارتے بابا بطول دا دے ہاتھ رکھو جتنے وال تلے آسن میں گناہ معاف کرے ساں میرا بابا پڑھدائی زندگی دے گناہ بخشوامن واسطے یکا ہاتھ نکے دے والاچ پائیس پوچھ دا کھڑے کونو وڈات مان کے آدھے یتیم بھی ہیں تے اسیر بھی ہیں من رب دینا من سوال کر جتنا ظلم حاضر ہاں میرے ویر دے چھو کون ہو سیدہ نے تیرے مہمان آئے مسافر آئے سید آئے کیویں آئے ہو سیدہ نے قسمت لے آئیے تُساں ساخت نہیں ہوئے سن دے میں اشارے نال کھڑا گزردا آدھے اتھا کیوں ستے ہو اتھا تک گرمی ہے سیدہ نے جاٹ سمن دے اساں آدھی تھی گئے ہیں
یہ تو بابا لاشاں کول بہ کے اپنی لاشاں کول بہ کے روئندہ ہے یہ وین بیٹھا کرنے سیدہ دے اسادی تھی گئے ارے بہراؤ میرے لکھائے توڑا قصور نہیں ذاکرہ توڑے نال رویہ ہی میں رکھے انہاں کے ہانج نہیں آن دی تا سار جھکا کر سار جھکا وہ کریں دے جڑا شرم سار ہوئے تو تا صفحہ دا آتے آیا بیٹھیں آدھے بہراؤ تو کو میں کھلی جھاتے سماما سیدہ دے بہو ٹرے آئیں ٹور تھک پائے آئیں جڑا سیدہ کے تھک پائے آئیں ظالم دا بچہ دے ہون ٹران نہ دے ساں ایمیں چاہی آئے باہر گھن آئے تھمبے کول آکے آدھے تکلف نہ کرائے تھمبا تو آدھے نانے بنوا دیتے کیویں سمجھے ہو سیدہ دے ایک بید منہ نہ کروں تندر نہیں آندی اے ظالمہ دے منہ نہ کرو آج کانڈ کرو پیر آلے موت علیہ السلام نال ستین جو 4 گھنٹے جوڑی دے پائر زمین تے نہیں آئے ایویں کھڑے رہن نکاح جائی میرے وال چھڑا کھڑے رہن نکاح جائی میرے وال چھڑا شیعی بیٹھے ہو بعض اہل سنت دوستی آئے بیٹھے ہو سن یہ شیعان دا مضمون نہیں انسانیت دا مضمون ہے جڑا میں کھڑا پڑھدا جڑا انسان ہو سی ہوں دی ڈھان نکل ویسی شیعہ سنی رال کے بیٹھے ہو آج مجلس اجبادہ کر کے اٹھائے جنازے تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرائے بال کو نہ مرائے بال کو صرف ڈریندہ ہے مریندہ نہیں ہاں ڈریندہ ہے تربیت جو کرنی ہے مرائے نہیں جڑے علیون ولی اللہ پڑھ دے ہو تو ولی دا واسطہ وعدہ کرائے منہ تے نہ مرائے بال کو کوئی مارن لگے ہو فوراً منہ تے ہاتھ رکھ دائے میں کو تارا بھری رات دی قسم جڑا رس مریں دارے انہاں دے ہاتھ بدے ہوئے ساری رات مریں دارے ساری رات مریں دارے انہاں بھیراواں دے ہاتھ بدے ہوئے ہیں شاہ جی جنازے نہ ہوندے میں گزر ونجا روایت سخت ہے اوکھی پڑھا نہیں پڑھنی نہیں نسو آمر ضروری نہیں رو تو ہوئے رونی رونے بیٹھے اوکھی روایت ہے جی ہاں میرے ہاں چلو اتنے گال کیتی ہے تو میں دکھ سنوے نا مولا دی قسمیں 7 بچنے ہوئے ماں دے چھین جیندے ہوئے حکم ہویا ہوئے چھید مبارک نے ونا ہوئے ماں کو خوشیاں تے نہیں پوندی شام دی قید نبھا کے جدہ سجاد چیلم کرن کربلا پیا ویندا مسیب والے جنگل کل پہلنگ نے آئین میری سین وال جوڑی دی قبر دو دے دی آئی آوازہ دے سجاد میں کو جوڑی ملا میں وہ گال کراں جڑی تائیں کی دیئے کراں ماں جوڑی دی قبر تے آئی سجاد رچے اماں او پھپی اماں اے وڈا بچڑائی میری سائن وڈے پتر دی قبر تے ہاتھ رکھ کیا دیئے محمد تو اپنا دکھ ڈس آدھے اماں
تیرے چھوٹے پتر کو میں چھڑویں دہائیں میرے چھڑاونا لا کوئی نہ اما میں جو چھڑاوا میں کو ڈھیر مرین دے آئین میں ہاتھ دیکھنا چاہنا جڑے ماتم کر جان دے ہو نکے دی کبات یاترا کیا دیا تو اپنا دکھ ڈاس آدھے اماں عید آلی رات حارس کمینہ سیخاں کرم کر کے میری کانڈ تے لیندہ میں کو آدھا بابا بلا میں کو آدھا ماما سدیا میں کو آدھا چاچا سد یار اس تو وڈا کوئی ظلم ہوندہ ہے آدھے اماں میں تڑپ دائم میرے ہاتھ بدے آیا او پیر آلے موضے آلے ہون تا سکولان دے دروازے تے حکومت لکھوا دیتے مار نہیں پیار مارو نہیں پیار کرو کداں بال سکول نہیں ویندے اما سبق یاد نہیں استاد مریسی ڈرے ودے انہیں پیو پیا مرے لوئے ماں برکت لکا گھندی ادھی میں ذمہوار ہاں وقت نہ کرے سی سکول نہ ونجے پیو کنال گھلیں دیئے ادھی بوئے تو چھوڑ کے ولا نامے اندر لگا ونجے استاد کو وان کے دسے میرا بچڑا بیمار رہی اتنا وقت سبق یاد نہیں کیتا او موزے پیرا لے امام ہے نا کہ امامت لئیے ماں ڈٹھائے حارس تماچے کھڑا مرے نائے میری سیر کو فیدموں کر کے آدھیے نا ظالم ہی جھا ماں سارے ماتم کرو ہائے میں صدقے تھی وہاں اتھا ماوا کرے دن پیار سید شبی لئے میں آخری میں گواہ بنا کے کروں میں لو نکھائے حوصلہ بابا حوصلہ اب آئستا ایک باری روک دے اتنا ہی روک تھکتا نہ پوسو دو مصرے پڑھ گنا پھر یم دے ہکے گھاری چین پل دے ہکے گھاری چین جوانی ہکے گھاری چڑھ دین وقت وکرے تھی وینن کوئی شہر وانج بہندائے پیو ماں دا دیتا ہویا گھر ہی کوندائے آدھچ دیواراں آوینی ایک واری پیچھا دیکھو مومن دیکھا شبیاں کٹیاں کوفے دیکھا قبرہ کٹیاں ودے ہی نہیں کبے دے تریاں دوائیں جانن تے بھراواں دے جنازے جانن این پورے مجمع جنہاں دے بھرا مر گئے ہوئن اللہ دی آئی نال ہاتھیاں ہوئن جنہاں دے کئی ٹوری بیٹھے ہو سو جنہاں دے بھرا ٹور گئے ہوئن او موزے آلے اللہ دی آئی نال بھرا مردہ پیا ہوئے بھرا مردہ نہیں دیکھ سنگدہ میں کچھ جنازہ دی قصہ میں نکا دے دارے وڈا کچھ دار موتے مالک خون بھرادا من دریاتے وڈا سیاد آدھا میں کو گھدی جولے اپنے نال اماں کھا کٹھے روائے
میں کو گھدی جو لے اپنے نال نت مان کریں دی ہمیں اماں ساڑے سامنے پہ کہ گھر جا میرے ویر ابا